کس طرح اپنے رب کو پکارا جاتا ہے، کس طرح اپنے رب کو انسان پہچانتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے سے انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، کیونکہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس سے کلام کر رہا ہے، کس سے گفتگو کر رہا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے جب انسان کسی سے کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے تو اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں اس کے اختیار میں ہے یہ چیز دینا، اس کے بس میں ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر دعا کرتا ہوں تو یہ میرا یقین ہوتا ہے کہ میری ان ساری مشکلات کو حل کرنے والا اور کوئی نہیں، صرف میرا پروردگار ہے، صرف میرا رب ہے، صرف میرا خالق ہے، جس کی اس کائنات کو ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، ہر چیز اس کے احاطے میں ہے۔ جب یہ یقین، یہ اعتقاد میرے اندر پایا جاتا ہے تو پھر میں اپنی عام زندگی میں جب میں دعا ختم کر کر اپنے کاموں میں جاتا ہوں، اپنے پڑھنے جاتا ہوں، اپنے کام پر، اپنے پروفیشن پر یا کسی جگہ پر بھی، گھر میں، تو پھر میری ڈپینڈنسی صرف خدا کے اوپر ہوتی ہے۔ جب میں مصلی پر بیٹھ کر یہ شب کی تنہائی میں جب اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں تو پھر میرے دن میں کسی کے آگے ہاتھ بلند نہیں ہوتے، پھر میں کسی سے خوف نہیں کھاتا، پھر میں کسی کے آگے جھکتا نہیں، میں کسی سے آگے ڈرتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مجھے یقین ہے کہ میری ہر مشکلات کو حل کرنے والا میرا رب ہے۔ تو جب رب میری ہر مشکلات کو حل کر سکتا ہے تو پھر میری اطاعت بھی صرف رب کو ہونی چاہیے، پھر اس کی زندگی سنورنا شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ پھر کہیں پر بھی ہو، چاہے وہ پھر کسی سٹیج پر بھی ہو۔ پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اصل خالق کون ہے، اسے دیکھنے والا کون ہے، اس کی چیزوں کو حل کرنے والا کون ہے۔ پھر وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں، کسی کے آگے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ اسی لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ جب وہ فرانس سے آ رہے تھے کہ کہا کیا آپ کو خوف نہیں کہ اس جہاز کے اندر بوم ہے اور پھٹ جائے گا، تو امام خمینی فرماتے ہیں خدا کی قسم ہمیں زندگی میں کبھی کوئی خوف نہیں آیا۔ کیوں خوف نہیں آیا؟ کیونکہ خوف نفسانی بیماری ہے۔ خوف تبھی انسان کو آ سکتا ہے کہ جب انسان کو کسی اور چیز سے ڈرتا ہو، کسی اور چیز کو بڑا سمجھتا ہو، کسی اور چیز کے آگے جھکا ہو۔ لیکن جس آدمی کی ساری زندگی اس رب، اس حقیقی مالک کے آگے اٹھے، جب اس کے ہاتھ صرف اس کے آگے پھیلے، جب اس نے اپنی پیشانیوں کو صرف اس کے آگے جھکایا جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو لے کر جانا، جو ہر چیز کا مالک ہے، کون و مکان کا مالک ہے، تو جب آدمی اس بلیف کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کو طے کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی خوف نہیں آتا، پھر اس کو کوئی خطر نہیں آتی، پھر اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، پھر اس کو کوئی چیز ڈگمگا نہیں سکتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام خمینی کی زندگی میں کہ رات کی تاریکی میں ان کے بیٹے سے نقل کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے گھر مہمان آیا تو انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو کہ اکیلا سونا ٹھیک نہیں، جائیں آپ مہمان کے ساتھ رات کو مہمان خانے میں سوئیں۔ اب رات کو یہ مہمان ایک دم گڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے اب مصطفیٰ اٹھا کر کہ آغا لگتا ہے آپ کے اطراف میں، آپ کے پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کیونکہ گریہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارے پڑوس سے نہیں، یہ ہمارے بابا کا گریہ ہے، یہ امام خمینی کا گریہ ہے، جو ہر شب ایسے ہی ہے، ہر رات کو ایسے ہی ہے۔ مگر آپ یہ دیکھیں یہی شب کا گریہ، اور پھر جب دن میں باہر نکلتے ہیں تو کتنا دنیا کے ایوان، دنیا اور دشمنوں کی حکومتوں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ لوگوں نے امام خمینی کو کہا کہ آپ تو گریہ کرنے والی قوم ہیں، آپ تو رونے والی قوم ہیں۔ تو امام خمینی نے کہا کہ ہم نے انہی گریہ اور انہی آنسوؤں سے 2500 سالہ بادشاہت کو اکھاڑ پھینکا ہے۔ جی میرے عزیزو، جب خدا کی بارگاہ میں آنسو بہائے جائیں تو پھر یہ آنسو ایک ہتھیار بن جاتے ہیں، ایک اسلحہ بن جاتے ہیں، ایک پاور بن جاتے ہیں۔ ایسے تو نہیں نقل کیا جاتا کہ بی بی سیدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک بند بوتل جس میں ان کے آنسو تھے کہا کہ اس کو میرے ساتھ دفنانا۔ آخر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، گریہ کرنا، اس میں کوئی راز ہے، اس میں کوئی ایک ایسا سر ہے جس کو جب تک ہم خود نہیں اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے نہیں پہچان سکتے۔ کب پہچانیں گے؟ جب خود ہماری زندگی میں بھی دعائیں ہوں، دعائیں کمیل ہو، دعائیں توسل ہو، دعائیں نتبہ ہو۔ جب یہ دعائیں ہماری زندگی میں نہ ہوں تو جب تک ہم نہیں پہچان سکتے، یہ گریہ، یہ رکت ہماری زندگی میں نہ ہو۔ آپ نے مناجات امیر المومنین میں پڑھا ہوگا کہ مولا کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا
جس دن کوئی بھی چیز نفع نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے۔ مولا یا مولا انت المولا علی العبد وحل یرم العبد علی المولا، مولا یا مولا انت الخالق علی المخلوق وحل یرم المخلوق علی الخالق، کہ پروردگار تو صرف میرا مولا ہے، تو صرف میرا خالق ہے، تو کیا تو اپنے اس بندے پر رحم نہیں کرے گا جبکہ تو مولا ہے، جبکہ تو خالق ہے؟